خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں کلام مقدس کو کھولیں گے، پڑھیں گے۔ اس کا پڑھنے والا، اس کا سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرتا ہے۔ آمین آمین۔ میرے ساتھ پرانا عہد نامہ کھولیے، خروج کی کتاب 16ویں باب کی ہم 8ویں آیت سے تلاوت کریں گے۔ پاک کلام میں یہ مرقوم ہے، اور موسیٰ نے یہ بھی کہا کہ شام کو خداوند تم کو کھانے کو گوشت اور صبح کو روٹی پیٹ بھر کے دے گا، کیونکہ تم جو خداوند پر بڑبڑاتے ہو اسے وہ سنتا ہے، اور ہماری کیا حقیقت ہے، تمہارا بڑبڑانا ہم پر نہیں بلکہ خداوند پر ہے۔ پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم خداوند کے نزدیک آؤ، کیونکہ اس نے تمہارا بڑبڑانا سن لیا ہے۔ اور جب ہارون بنی اسرائیل کی جماعت سے یہ باتیں کہہ رہا تھا تو انہوں نے بیابان کی طرف نظر کی، اور ان کو خداوند کا جلال بادل میں دکھائی دیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں نے بنی اسرائیل کا بڑبڑانا سن لیا ہے، تو تو ان سے کہہ دے کہ شام کو تم گوشت کھاؤ گے اور صبح کو تم روٹی سے سیر ہوگے، اور تم جان لو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹیریں آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا، اور صبح کو خیمہ گاہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی، اور جب وہ اوس جو پڑی تھی سوکھ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول چیز، ایسی چھوٹی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں، زمین پر پڑی ہے۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے من، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے۔ تب موسیٰ نے ان سے کہا، یہ وہی روٹی ہے جو خداوند نے کھانے کو تم کو دی ہے۔ تو خداوند کا حکم یہ ہے کہ تم اسے اپنے اپنے کھانے کی مقدار کے موافق، یعنی اپنے اپنے آدمیوں کے شمار کے مطابق فی کس 1 اومر جمع کرنا، اور ہر شخص اتنے ہی آدمیوں کے لیے جمع کرے جتنے اس کے ڈیرے میں ہو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، سب کہیں آمین۔ پاک کلام کے اس پیسج میں ہم دیکھتے ہیں ایک بہت بڑے معجزے کو، خدا کے ہاتھ کو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے لوگوں کو مہیا کرتا ہے۔ میسج کا عنوان بھی یہی ہے کہ خدا مہیا کرتا ہے، یہوہ مہیا کرتا ہے۔ اس پیسج میں ہمیں نظر آتا ہے خدا کے نبی اور خدا کے لوگ، اسرائیل کے بیٹے، اور یہاں پر اس میسج میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے بیٹے بڑبڑا رہے تھے۔ ہم نے سنا کہ وہ بڑبڑا رہے تھے اور ان کا بڑبڑانا خدا نے سن لیا تھا، اور ایسا ابھی تک جب سے خدا ان کو مصر سے نکال کر لایا تھا یہ تیسری دفعہ بڑبڑائے تھے۔ اس بات کے مطابق اسرائیل نے موسیٰ کے خلاف تیسری مرتبہ شکایت کی، جو کہ ایک خادم ہے، ایک نبی ہے اور ایک لیڈر بھی ہے، جو بنی اسرائیل کو مصر کی قید سے چھڑا کر لے آیا۔ اور جب وہ ایلیم سے روانہ ہوئے تو یہ وقت یہاں پر لکھا ہے 2 مہینے کی 15ویں تاریخ، یہ سین کے بیابان میں ایلیم اور سینا کے درمیان جب پہنچے تو پاک کلام میں لکھا ہے
خروج 16 باب کی دوسری آیت میں، اور اس بیابان میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ اور ہارون پر بڑبڑانے لگی اور کہنے لگے، کاش کہ ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک مصر میں ہی مار دیے جاتے۔ کہتے ہیں جب ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تو وہ زیادہ اچھا تھا، تم تو ہم کو اس بیابان میں مارنے کے لیے لے آئے ہو، اس سے بہتر تھا ہم خدا کے ہاتھ سے مر جاتے۔ جب خدا نے مصر کے لوگوں پر اپنا غضب نازل کیا تو ہمیں یہاں پر بھوکا مارنے کے لیے لے کر آیا ہے۔ ان کو عادت پڑی ہوئی تھی غلامی کی، مصر کے لوگوں کی خدمت کرنے کی، مگر یہاں پر انہوں نے جو کام کیا وہ تھا بڑبڑانے کا۔ جو رسد وہ ساتھ لے کر مصر سے چلے تھے اب تک وہ ختم ہو گئی تھی، اب ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ بھول گئے تھے کہ اگر ہمارے پاس زمین کی خوراک نہیں تو خدا تو ہمارے ساتھ ہے، وہ ہم کو مہیا کرے گا، جس نے ہمیں پہلے بھی مہیا کیا۔ خدا نے پہلے بھی ان کو مہیا کیا اور یہ پہلے بھی 2 دفعہ بڑبڑائے، اور خدا نے ہر دفعہ ان کی مدد کی، کھانے پینے کو دیا۔ وہ خدا کے معجزوں کو بھول گئے، وہ خدا کے کاموں کو بھول گئے کہ خدا مہیا کرنے والا ہے اور خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے۔ انہوں نے خدا کی بھلائی، حکمت اور وعدوں کو یاد نہ رکھا، ان کا ایمان جاتا رہا۔ گنتی 14 باب کی دوسری سے 16ویں آیت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی پیسج کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کے پاک روح نے پولوس سے لکھوایا، یعنی کہ نئے عہد نامہ کے ایمانداروں کے لیے جو کہ آپ لوگ ہیں، پہلا کرنتھیوں 10ویں باب کی 10ویں آیت میں وہاں پر یوں لکھا ہے، آئیے ہم دیکھیں، اور تم بڑبڑاؤ نہیں جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑائے اور ہلاک کرنے والے سے ہلاک ہوئے۔ یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقعہ ہوئیں اور ہم آخری زمانے والوں کی نصیحت کے واسطے پاک کلام میں لکھی گئی۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے، بس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے، تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ ہاللیلویہ! خدا نہایت مہربان ہے۔ پولوس لکھتا ہے، تم بڑبڑاؤ نہیں جس طرح بنی اسرائیل کے لوگ بڑبڑاتے تھے اپنے پادری پر، اپنے لیڈر پر، موسیٰ اور ہارون پر۔ موسیٰ اور ہارون کہتے ہیں، ہم کیا چیز ہیں، تم ہم پر نہیں بڑبڑاتے بلکہ تم خدا پر بڑبڑاتے ہو۔ اسی لیے آج نئے عہد نامہ کی کلیسیا کو پولوس کہتا ہے، خبردار رہو، بڑبڑاؤ نہیں۔ بعض لوگ جو بڑبڑاتے ہیں وہ ہلاک بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ اس لیے نئے عہد نامہ میں لکھا گیا تاکہ نئے عہد نامہ کے لوگ ایماندار عبرت حاصل کریں۔ اور خاص بات اس میں لکھی گئی ہے، ہم آخری زمانہ والوں کی یہ نصیحت کے واسطے لکھی گئی، ہمیں خبردار رہنا پڑے گا، کیونکہ خدا اپنے لوگوں پر آزمائش نہیں آنے دیتا۔ اگر آزمائش آ بھی جائے تو اس آزمائش سے باہر نکال لیتا ہے، کوئی نہ کوئی حل نکال لیتا ہے، کیونکہ وہ یہوہ یری ہے، مہیا کرنے والا ہے۔ وہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے کھانے پینے کو دے گا، کیونکہ وہ سب کا خدا ہے، وہ سب کا پالن ہارا ہے۔
یسوع مسیح کے پاس جب بڑی جماعت آئی تو یسوع مسیح نے ان کے لیے روٹی مہیا کی، 5000 لوگوں کو کھانا دیا۔ ہاللیلویہ! یسوع مسیح آپ کی فکر کرتا ہے، وہی زندگی کی روٹی اور وہی زندگی کا پانی ہے۔ پاک کلام کہتا ہے کہ کبھی بھی نئے عہد نامہ کے لوگ بڑبڑائے نہ۔ آئیے ہم تھوڑی اور غور کرتے ہیں 16ویں باب پر لکھا ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل کے لوگوں کا بڑبڑانا سن لیا اور اپنے خادموں کو موسیٰ اور ہارون کو کہا کہ ساری جماعت کو بتا دو کہ تمہارے خداوند نے تمہارا بڑبڑانا سن لیا ہے، کیونکہ اس کا کان بھاری نہیں ہے جو سن نہ سکے، پھر اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو کہ بچا نہ سکے۔ خدا نے ایسا ہی کیا، ان کے بڑبڑانے کو سنا اور اپنا مہیا کرنے والا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ موسیٰ اس جماعت کو، اسرائیل کے بیٹوں کو کہو کہ شام کو خداوند تم کو کھانے کو گوشت اور صبح کو روٹی پیٹ بھر کے دے گا۔ اور 13ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں خدا نے آسمان کو کھول دیا اور لکھا ہے شام کو اتنی بٹیریں آئیں کہ ان کے خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا، اور آس پاس جو اوس پڑی ہوئی تھی خدا نے اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے کیا کیا؟ اس کو ایک روٹی میں تبدیل کر دیا۔ پریز دی لارڈ! کیسا ہی ہمارا خداوند ہے، کیسا ہمارا پالنہارا ہے، ہاللیلویہ! کیسا ہی ہمارا مہیا کرنے والا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ لوگوں کو پتا نہیں تھا یہ کیا ہے، اور لوگوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا من۔ اس کے لیے عبرانی لفظ ایل ایکلا یہاں پر ہے، اور اس میں سے نکلنے والا لفظ جو ہے وہ ہے اوکلا۔ یہاں پر انگریزی ترجمہ ہے فیول، فوڈ، اردو میں کھانا، روٹی، من۔ میرے بھائیوں، ایک اور خوبصورت ترجمہ اس کا وہ ہے رزق۔ پریز دی لارڈ! خدا اپنے لوگوں کو رزق دیتا ہے، اور خدا یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لوگ بڑبڑائے، کیونکہ خدا کو یہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ تو کیڑوں کو بھی کھانے پینے کے لیے دیتا ہے، تم تو اس کے خون خریدے ہو، تم تو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہو، تم کیوں بڑبڑاتے ہو؟ اپنا بڑبڑانا بند کرو، اپنے آپ کو چیک کرو، کہیں آپ بھی تو بڑبڑاتے نہیں؟ جب آپ کے گھر میں روٹی نہیں ہوتی، آپ کے گھر میں پیسہ نہیں ہوتا، آٹے کی پٹیاں خالی ہوتی ہے، تیل کی کپیاں خالی ہوتی ہیں، کاروبار نہیں ہوتا، کہیں آپ بھی تو نہیں بڑبڑاتے؟ بہت بڑا سبق یہاں پہ ہمیں ملتا ہے۔ یہاں پر موسیٰ نبوت کرتا ہے۔ موسیٰ نے کہا یہ وہی روٹی ہے جو خداوند نے کھانے کو تم کو دی ہے۔ آمین۔ آگے وہ کہتا ہے خداوند کا حکم یہ ہے کہ تم اسے اپنے اپنے کھانے کی مقدار کے موافق، یعنی اپنے اپنے آدمیوں کے شمار کے مطابق فی کس ایک عمر جمع کرنا، اور ہر شخص اتنا ہی آدمیوں کے لیے جمع کرے جتنا اس کے ڈیرے میں ہو۔ خدا نے ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ ایک عمر، یہ ایک عمر جو ہے، عربی ایک چھوٹا پیالہ ہوتا ہے کہ ایک عربی پیالہ لے کر اسے ماپ لینا، ایک آدمی کے لیے ایک پیالہ تم لے لینا، جتنے گھر میں لوگ ہوں گے اتنے ہی پیالے تم ماپ کے لے لینا۔ ایتھے بھی لالچ، کئیوں نے اپنے پیالے نہ ٹیریاں بنا لیا، زیادہ زیادہ کر لے، پیالے تو ود بھی لیں گے۔ اور خدا نے جڑا حکم دیتا سی انہوں نے پورا کرنا سی۔ خدا نے ان کو پھر سبق سکھایا۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے چنانچہ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا، کسی نے زیادہ اور کسی نے کم جمع کیا، اور جب انہوں نے اسے عمر سے ناپا تو جس نے زیادہ جمع کیا تھا کچھ زیادہ نہ پایا، اور اس کا جس نے کم جمع کیا تھا
کم نہ ہوا، ان میں سے ہر ایک نے اپنے کھانے کی مقدار کے مطابق جمع کیا تھا، اور موسیٰ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ کوئی اس میں سے کچھ صبح تک باقی نہ چھوڑے۔ ایتھے پھر ایک اور غلطی کر دیتی ہے انہوں نے۔ 20ویں آیت میں انہوں نے موسیٰ کی بات نہ مانی، بلکہ بعضوں نے صبح تک کچھ رہنے دیا، سو اس میں کیڑے پڑ گئے اور وہ سڑ گیا۔ سو موسیٰ ان سے ناراض ہوا، اور وہ ہر صبح کو اپنے اپنے کھانے کی مقدار کے مطابق جمع کر لیتے تھے، اور دھوپ تیز ہوتے ہی وہ پگھل جاتا تھا۔ جڑے حکم نہیں مان رہے، پودا کٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا تے گل سڑ جاتا ہے تو یا پگھل جاتا ہے، رہتا نہیں۔ سادہ سی بات پاک کلام میں لکھا ہے 22ویں آیت میں، چھٹے دن ایسا ہوا کہ جتنی روٹی وہ روز جمع کرتے تھے اس سے دونی جمع کی، یعنی فی کس 2 عمر، اور جماعت کے سب سرداروں نے آ کر یہ موسیٰ کو بتایا۔ 6ویں دن، ہفتے سے کنے دن ہوں نے جی؟ 6 دن کادے واسطے ہوں نے؟ کام واسطے ہوں نے۔ اب اس بات کو آپ یاد رکھیے گا، لکھا ہے چھٹے دن ایسا ہوا کہ جتنی روٹی وہ جمع کرتے تھے اس سے دونی جمع کی، یعنی فی کس 2 عمر، اور جماعت کے سب سرداروں نے یہ موسیٰ کو بتا دیا۔ اور 23ویں آیت میں لکھا ہے اس نے ان کو حکم یہ کیا کہ کل خاص آرام کا دن، یعنی خداوند کا مقدس سبت ہے، جو تم کو پکانا ہو پکا لو، اور جو ابالنا ہو ابال لو، اور وہ جو بچ رہے اسے اپنے لیے صبح تک محفوظ رکھو۔ پریز دی لارڈ۔ اب خدا نے خود کہا تھا کہ 6 دن تک تو نے روٹی کو اکٹھا کرنا ہے، من کو اکٹھا کرنا ہے، رزق کو اکٹھا کرنا ہے۔ جب چھٹا دن ہوگا تو تم نے 7ویں دن کے لیے بھی جمع کر لینا ہے۔ 6ویں دن ہی کام تسی کرنا ہے، وہ اس واسطے کہ 7ویں دن میں تانوں آرام دینا چاہنا۔ پریز دی لارڈ۔ یاد رہے گی یہ بات، خدا نے یہاں پر حکم کیا کہ اب میری مرضی سے اسے تم ریزرو کر لو، اس کھانے کو۔ ادھر فریج کو نہیں سی ہوندے، نہ فریزر ہوندے سن، اگلے دن واسطے بھی کھانا ریزرو پیا ہے، فریش، بالکل فریش، تازہ۔ اب خدا نے جب انہیں کہہ دیا کہ چھٹے دن ہی تم 7ویں دن کے لیے رکھ چھوڑنا، تاکہ 7ویں دن تم مجھ میں آرام کرے۔ 7واں دن کون سا ہے؟ سبت کا دن، آرام کا دن، خدا میں آرام پانے کا دن، خدا کا پاک کلام سننے کا دن، دعا کرنے کا دن، اور خدا کی شکر گزاری کرنے کا دن۔ جدو اپنی مرضی نال پودا جمع کرنا چاہتے سن، وہ ضائع ہو جاتا سی، سڑ جاتا سی، پگھل جاتا سی، تے جدو خدا نے انہوں نے کہا کہ ہن تسی 6ویں دن ہی 7ویں دن واسطے جمع کر لینا، تے پھر انہوں نے کسے فریج کسے فریزر دی ضرورت نہیں پئی، کسے ہاٹ پاٹ دی ضرورت نہیں پئی، سب کچھ فریش دا فریش ہی انہوں نے ملتا رہا۔ کلام سن کے بھی 27ویں آیت میں لکھا ہے 7ویں دن ایسا ہوا کہ ان میں سے بعض آدمی من بٹورنے گئے پر ان کو کچھ نہیں ملا۔ ہاللیلویہ۔ سبت دے دن، اتوار دے دن، انہوں نے وچوں بھی جویں تہاڈے وچوں بھی جاندے نے، توار لان چلے گئے ساں، دیہڑی لگ گئی سی، ٹھیکا سی، توار نوں ہی چرچ نو چھڈ کے، عبادت نو چھڈ کے، خدا دے وچ آرام پان نو چھڈ کے تے لوگ کام تے چلے جاندے نے۔ تانوں پتہ ہی ہے، میں بھی جدوں کسے نوں پوچھ رہا ہاں جی توار نو چرچ نہیں سی آ، پادری صاحب ایک کام لب گیا سی، تے جے کچھ لب بھی جاندا ہے انہاں دے زور تے تے او گل سڑ جاندا ہے، پگھل جاتا ہے، انہاں کول نہیں رہندا جڑے توار نو ہی چرچ نو چھڈ کے، سبت دی عبادت نو چھڈ کے روٹی لبن چلے جاتے ہیں۔ ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ اب خدا یہ کہتا ہے کہ تو میرے حکم
حکموں اور میری شریعت پر عمل کرے۔ 28ویں آیت میں لکھا ہے تب خداوند نے موسیٰ سے کہا تم لوگ کب تک میرے حکموں اور شریعت کے ماننے سے انکار کرتے رہو گے؟ بنی اسرائیل کے لوگوں، FGA ٹاؤن کے لوگوں، دیکھو چونکہ خداوند نے تم کو سبت کا دن دیا ہے اس لیے وہ تم کو چھٹے دن 2 دن کا کھانا دیتا ہے۔ اے میرے نال پڑھو 29ویں آیت، دیکھو چونکہ خداوند نے تم کو سبت کا دن دیا ہے اسی لیے وہ تم کو چھٹے دن 2 دن کا کھانا دیتا ہے۔ تو تم اپنی اپنی جگہ رہو اور 7ویں دن کوئی اپنی جگہ سے باہر نہ جائے۔ چنانچہ لوگوں نے 7ویں دن آرام کیا۔ پریز دی لارڈ۔ بنی اسرائیل کے لوگ جدو خدا نے انہوں نے چڑھیا کانٹ چھانٹ کی تھی تو پھر انہوں نے 7ویں دن آرام کیتا۔ پہلے بھی خدا نے کہا ہے کہ ہن تسی اپنے لیے کھانا ریزرو کر سکتے تے کچھ لوگوں نے یہ سی کہ تبار گھر ہی بیٹھے ذرا اور جمع کر لیے جی راشن اکٹھا کرن بھی چلے جائیدا ہے، پیسے اکٹھے کرن چلے گئے۔ اور میں کسی کو پیسے لینے سی، میں کہ تو آج چھٹی ہے، اج میں جا کے گھر ہی ہوئے گا، میں جا کے پیسے لے آؤں، ملتے پھر بھی خدا دے وچ آرام ہی ختم، زندگی چ آرام ختم، گھر چ آرام ختم، وسائل ختم۔ اور جڑا رزق اپنے زور نہ کوشش کر کے اکٹھا بھی کر لیندے نے تو وہ کسی کام دا نہیں رہتا۔ پاک کلام کہتا ہے کہ 7ویں دن آرام کرو اور خدا کی بادشاہی میں آؤ، یہ سبت کا دن ہے۔ میں تیرا پالن ہارا ہوں، میں تیرا تارن ہارا ہوں، میں تجھے کھانے کو دوں گا، میں تجھے پینے کو دوں گا، بڑبڑاؤ نہیں، فکر مند نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ یہ روٹی جو خدا نے آسمان سے بنی اسرائیل کو دی، تو پاک کلام میں لکھا ہے 31ویں آیت میں بنی اسرائیل نے اس کا نام من رکھا اور وہ دھنیے کے بیج کی طرح سفید اور اس کا مزہ شہد کے بنے ہوئے پوے کی طرح تھا۔ اور موسیٰ نے کہا خداوند یہ حکم دیتا ہے کہ اس کا ایک عمر بھر کر اپنی نسل کے لیے رکھ لو تاکہ وہ اس روٹی کو دیکھے جو میں نے تم کو بیابان میں کھلائی جب میں تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ اور موسیٰ نے ہارون سے کہا ایک مرتبان لے اور ایک عمر من اس میں بھر کر اسے خداوند کے آگے رکھ دے تاکہ وہ تمہاری نسل کے لیے رکھا رہے۔ اور جیسے خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اسی کے مطابق ہارون نے اسے شہادت کے صندوق کے آگے رکھ دیا تاکہ وہ رکھا رہے۔ اور بنی اسرائیل جب تک آباد ملک پہ نہ آئے یعنی 40 برس تک من کھاتے رہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ آسمانی روٹی خدا اپنے لوگوں کو 40 سال تک دیتا رہا۔ پاک کلام کہتا ہے نہ ان کی 40 سال جوتی ٹوٹی، نہ ان کے کپڑے پھٹے، نہ وہ بھوکے مرے، نہ وہ پیاسے مرے، بلکہ خدا نے ان سب کو سب کچھ مہیا کیا۔ اسی بھی ہن چمڑے دی جُتی اچھی تو اچھی بھی بنوا لی ہے نا کہ لیدر دی تھلے بھی لیدر ہوئے اتنے بھی لیدر ہوئے تے وہ بھی جُتی اتنی دیر نہیں کٹ دی۔ ان لوگوں کی جوتیاں جو یہ ملک مصر سے پہن کر نکلے تھے نہ جوتی ٹوٹی، نہ پرانی ہوئی، نہ کپڑے پھٹے، نہ پرانے ہوئے، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی 40 سال تک۔ پریز دی لارڈ، بہت بڑی بات ہے۔ اور 40 سال تک خدا رات کو ان کو گوشت کھانے کے لیے دیتا اور سب کو من دیتا۔ 33ویں آیت ہم پڑھیں گے اور ایک عمر ایفا کا 10واں حصہ ہے۔ یہ ابھی تک فریش کا فریش ہے۔ یہ ایک عمر جو شہادت کے صندوق میں رکھا ہوا ہے۔ پریز دی لارڈ، یہ آج تک فریش کا فریش ہے۔ کیسا
कैसा खुदा का जलाल है, कैसी खुदा की कुदरत है। खुदा ने अपने लोगों को मुहैया किया। पाक कलाम कहता है कि इंसान कभी भी बुड़बुड़ाए ना, कभी भी परेशान ना हो जाए। हम नए आहदनामा की कलीसिया है और पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 10वें बाब की 10वीं से 13वीं आयत में अपने आप को कायम रखो, बुड़बुड़ाओ नहीं। यूहन्ना रसूल लिखता है आसमान से उतरने वाली रोटी के बारे में 6 बाब में 33वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। आयत 51 में लिखा है मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से कहा मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। प्रेज द लॉर्ड। क्या बात है खुदावंद की हमारे। वो ही जिंदगी की रोटी और वो ही जिंदगी का पानी है जिसको खाकर जिसको पीकर पुराने आहदनामा के लोग जीते रहे और अब नए आहदनामा के लोग जी रहे हैं। यूहन्ना आरफ इस रोटी के बारे में कहता है मुकाशवा की किताब में 2 बाब में 17वीं आयत में लिखा है जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा और उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। खुदा इतना मेहरबान है। पाक कलाम कहता है जिसके कान हो, जिसके रूहानी कान हो, जो रूह कुद्स की आवाज सुन सकता है, उसके पाक कलाम को समझ सकता है, वो गालिब आए उसे पोशीदा मन खुदावंद यीशु मसीह देगा और एक सफेद पत्थर इनाम के तौर पर देगा और उस पत्थर पर एक नया नाम आपका होगा और उस नाम को सिर्फ आप ही खुद जान पाएंगे। मुकाशवा 3 बाब की 21वीं आयत में लिखा है जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया हो। हालेलुया। खुदावंद गालिब आने वालों को आजमाइशों पर जो बुड़बुड़ाते नहीं आसमान से रोटी देगा, वो मन देगा जो खाकर आप हमेशा की जिंदगी पा जाएंगे। जेड़े गालिब आओगे, जेड़े बुड़बुड़ाओगे नहीं, उन्होंने अपने नाल तख्त पे बिठाएगा क्योंकि यीशु मसीह गालिब आया और जो उसके साथ रहने वाले हैं जब वो भी गालिब आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के साथ बैठते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत